آج کا یہ جو مختصر سا ہمارا موضوع ہے، اس میں یہ سوال ہے کہ جس وقت جانور خریدا بالکل درست تھا لیکن بعد میں عیب دار ہو گیا تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ عمومی طور پہ ان دنوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے جانور خرید چکے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے سوالات لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر یہ سوال اور اس کا جواب ہے کہ جب آپ نے جانور خریدا تھا تو بالکل درست تھا لیکن بعد میں وہ عیب دار ہو گیا، اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قربانی کرنے والا صاحب نصاب ہے، قربانی کرنے والا مالک نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، اور قربانی کے جانور خریدنے کے بعد اس میں کسی قسم کا عیب پیدا ہو جاتا ہے، اگر تو وہ عیب معمولی ہے، مثلاً ہلکی اس کی ٹانگ پہ چوٹ آ گئی جس سے کچھ وہ لنگڑا کے چلتا ہے لیکن وہ چلنے کی جو کیفیت میں ہے کہ وہ چل سکتا ہے، یا پھر اس طرح کا عیب پیدا ہو گیا کہ جانور کو کوئی ایسی خوراک دی جس خوراک کی بنا پر وہ کچھ بیماری کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، اگر تو معمولی عیب ہے تو معمولی عیب کی بنا پہ تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر عیب اتنا بڑھ گیا کہ قربانی کے جانور کی اللہ نہ کرے کسی قربانی کے جانور کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا پھر اس قدر وہ بیماری کی شدت میں آ جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا ذبح کرنا یہ ممنوع ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں حکم یہ ہے جو مالک نصاب ہے اس کو اپنے قربانی کے واجب کو ادا کرنے کے لیے نیا جانور لانا ہوگا۔ ہاں جو مالک نصاب نہیں ہے جس کو شریف فقیر کہا جاتا ہے، اگر شریف فقیر کا جانور ایسا ہو جائے تو اس کو نیا لانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی جانور کو قربان کرنا ہوگا۔ اب مالک نصاب اور شریف فقیر میں فرق یہ ہے کہ مالک نصاب پر شریعت نے جو نصاب مقرر کیا ہے اس نصاب کے موجود ہونے کی بنا پر قربانی واجب ہوتی ہے، جبکہ شریف فقیر پر قربانی کے وجوب کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ قربانی کی نیت سے جانور کو خریدے، نمبر دو، قربانی کی منت مان لے۔ اب ان دونوں صورتوں میں قربانی کی منت ماننے کی صورت میں اور پھر یا قربانی کے جانور خریدنے کی نیت، قربانی کے جانور خریدتے وقت قربانی کی نیت سے کر لیتا ہے، تو اب ان دونوں صورتوں میں شریف فقیر پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس کے علاوہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تو اگر بعد میں عیب پیدا ہو جائے اور قربانی کا وقت ابھی باقی ہے تو وہ عیب ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی، مثلاً اللہ نہ کرے کسی جانور کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا کسی جانور کی ایک آنکھ میں کوئی ایسی چیز لگے جس کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہو جائے، یا اللہ نہ کرے کسی جانور کی دونوں آنکھوں کی بینائی ضائع ہو جائے، تو نبی پاک علیہ السلام نے احادیث کریمہ کے اندر جو آپ کے سامنے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ایسا جانور جو لنگڑا ہو، ایسا جانور جس کی ٹانگ ٹوٹی ہو یا جس کی آنکھوں کی بینائی نہ ہو، اس کی قربانی سے منع کیا ہے۔ اگر اس طرح کا عیب پیدا ہو جائے تو پھر اس شریف فقیر پر اور لانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، البتہ مالک نصاب اور جانور لائے گا اور اس کو قربان کرے گا۔